الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی القعدہ کا مہینہ رمضان کے بعد سے ہی ذی القعدہ کے مہینے میں داخل ہونے تک ایک فضا جو ہے معطر نظر آتی ہے، اور وہ ہے حج کی کیفیات۔ حج اسلامی مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اس ذی الحجہ کے مہینے میں ایک فرض ادا کیا جاتا ہے جسے حج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حج دراصل اسوائے ابراہیم علیہ السلام کا اسوا ہے، جسے اللہ رب العالمین نے پسند فرمایا، اور اسی کے عوض وہی تمام ان کی ادائیں حج میں اسے جمع کر دی گئیں، اور اسی کی ادائیگی کرنے کے لیے حاجی لوگ لمبا سفر کرتے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ سامعین اکرام، یہ حج کا جو مہینہ ہے، یہ ذی الحجہ کے مہینے میں داخل ہونے تک پوری سما کو ایسا اسلامی طور پر معطر کرتا ہے کہ ہر گلی، ہر بستی، ہر شہر، ہر ملک سے بڑی پیمانے پر لوگ جوخ در جوخ اللہ کی اس سرزمین کی طرف رواں نظر آتے ہیں۔ تو آج اسی موضوع کے تحت آج ایک عنوان لے کر جو آپ کے درمیان میں حاضر ہوں، وہ عنوان ہے حج تزکیہ نفس کا ذریعہ۔ اس لفظ کو جہاں ہم اس عنوان کو لے کر دیکھ رہے ہیں، تو اس میں دو الفاظ کا مجھے اور آپ کو دو الفاظ نظر آ رہے ہیں، ایک ہے حج، دوسرا ہے تزکیہ۔ تو سامعین اکرام، اس عنوان کو کھولنے سے پہلے ہم ان دونوں لفظوں کے اعتبار سے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو اس عنوان کو سمجھنے میں میرے اور آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ سامعین کرام، جہاں ہم حج کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، حج اسلامی مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جو ذی الحجہ کی تاریخ 8 سے لے کر 12 یا پھر 13 تاریخ کو منا، عرفہ، مزدلفہ میں قیام جو حاجی لوگ پوری دنیا بھر سے سمیٹ کر جو وہاں جا کر قیام کرتے ہیں، ٹھہرتے ہیں اور مخصوص عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، دراصل یہ مناسک حج یا حج کہلاتا ہے۔ سامعین کرام، یہ حج جو فرض ہے، یہ فرائض میں سے ایک 5 جہاں فرائض اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر فرض فرمائے ہیں، ان میں سے ایک فرض حج ہے۔ یہ حج دراصل مسلم، عاقل، بالغ، آزاد اور استطاعت رکھنے والے پر زندگی میں ایک بار یہ حج کے کرنے کی تاکید کی گئی ہے، فرض کیا گیا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، چنانچہ حج کرو۔ صحابہ کرام میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک صحابی اٹھے اور سوال کیا کہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر تکرار کے ساتھ یہی سوال پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ واقعی فرض ہو جاتا، اور ایسا تم لوگ نہیں کر پاتے۔ پھر کیا کیا کہا کہ زندگی میں اتنا اس کو ادا کرو کہ زندگی میں ایک بار یہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے، اور میں جتنا تم سے کہوں اتنا ہی سنو، اس سے آگے نہ پوچھا کرو۔ اس حدیث مبارکہ کے ذریعے سے جو مجھے اور آپ کو بات معلوم ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ زندگی میں ایک بار عاقل، بالغ، مسلم، آزاد اور استطاعت رکھنے والے شخص پر یہ فرض کر دیا گیا ہے۔ سامعین اکرام، اس حج کی فضیلت کے سلسلے میں اگر ہم چلیں تو اس کی فضیلت کے سلسلے میں احادیث کریمہ میں اسے واضح طور پر اس کی ایکسپلینیشن آئی ہے۔ ان میں سے ایک حدیث مبارکہ یوں ارشاد فرمائی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام نے پوچھا کہ کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا پھر اس کے بعد کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاد کرنا۔ پھر تو پوچھا گیا اس سے اور بھی افضل اور کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مقبول حج۔ تو دوسری حدیث مبارکہ میں اس کی فضیلت بتاتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کہ حج گناہوں کو دفع کر دیتا ہے۔ تیسری حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بتاتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کہ مقبول حج کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد اس کی فضیلت بتاتے ہوئے فرمایا کہ جس نے حج کیا اور فسق اور
فحش کلامی سے بچا تو وہ ایسا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ ان تمام احادیث کو جمع کرنے سے مجھے اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ حج کی فضیلت اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت زیادہ ہے، اور یہ حج دراصل ایک تربیت کا سامان کرتا ہے۔ پورا حج یہ صرف مطلب سفر نہیں ہے، یہ صرف مطلب جو ہے وہاں پہ منا مزدلفہ اور عرفہ میں صرف قیام نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل ایک مطلب جو ہے تربیت کا سامان ہے، جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو ایک تربیت دیتا ہے۔ تو سامعین کرام، اسی عنوان کی طرف آج جو ہم ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں، اس کا دوسرا لفظ ہے تزکیہ۔ یہ تزکیہ کیا ہے؟ اس کی طرف اگر ہم چلیں تو تزکیے کا لفظ قرآنی اصطلاح ہے، اور یہ ایک اسلامی تصوف کی ایک اصطلاح ہے جو قرآن مجید میں اس طرح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس سے مراد دراصل نفس کو آلائشوں سے اور اس کی معصیتوں سے، ان کی برائیوں سے، اس کی نافرمانیوں سے، اس کی فریب کاریوں سے اس کو پاک صاف کرنا دراصل تزکیہ مطلب جو ہے کہلاتا ہے۔ اور جہاں اس تزکیے کے ساتھ دوسرا ورڈ نفس کا استعمال اگر کر لیتے ہیں تو تزکیہ نفس سے مراد نفس انسانی کے وجود سے شر کی فطری غلبے کو دور کر دینا اور روحانی نشو و نما دینا دراصل مطلب جو ہے یہ تزکیہ نفس کہلاتا ہے۔ سامعین کرام، قرآن مجید اس سلسلے میں مجھے اور آپ کو جو روشنی ڈالتا ہے، اس میں قرآن مجید کہتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یعنی یقیناً فلاح پایا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، اور نامراد ہوا جس نے اسے خاک میں ملا دیا۔ سامعین کرام، یہ مطلب تزکیہ ہے جس سے قرآن مجید مجھے اور آپ کو کہتا ہے کہ انسانی زندگیوں میں تزکیہ مطلب شرط اول ہے۔ اسی کے نتیجے میں ہمارا نفس پاک ہوتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں انسانی ارواح پاک صاف ہو کر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اٹھ کھڑے ہونے والی استطاعت اپنے اندر پیدا کر سکتی ہے۔ سامعین کرام، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ تزکیہ ضروری ہے؟ کیا تزکیے کے بغیر بھی انسان اپنے آپ کی اصلاح کرتے ہوئے وہ مطلب جو ہے اللہ کے دین کی طرف آگے بڑھ سکتا ہے؟ نہیں۔ قرآن مجید مطلب جو ہے ایک جگہ یوں ارشاد فرماتا ہے جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ بے شک نفس تو برائیوں کا حکم ہی دیتا ہے۔ دوسری طرف قرآن مجید کہتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے، پس اللہ نے نفس انسانی کے اندر برائی اور اچھائی دونوں کا شعور ودیت کر دیا ہے۔ ان دونوں آیتوں کو ملانے کے بعد جو بات مجھے اور آپ کو معلوم ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جہاں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے مصداق میں جنوں کو اور انسانوں کو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اس دنیا میں اتارا ہوا ہے، تو ان کے لیے ہدایت کا سامان آسمان سے کتابوں کے ذریعے سے، انبیاء کرام کے ذریعے سے اور اولو الامر لوگوں کے ذریعے سے، ضمیر کے مطلب جو ہے جاگے رہنے سے ان کی اصلاح کرنے کا سامان اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ اور وہاں اللہ رب العالمین اسے آزمائش میں مبتلا کر کٹھن راہوں سے مطلب جو ہے اس راہ کی طرف بڑھ سکتا ہے یا نہیں بڑھ سکتا، جسے وہ انسان کو اشرف المخلوق بنایا، دماغوں کا استعمال کرے، ذہنوں کا استعمال کرے، اور اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے اللہ کے کو ڈھونڈ نکالے اور اس کی طرف آگے بڑھنے کا احساس اپنے اندر پیدا کرے۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کے نفس انسانی کے اندر جو اس آیت کے اندر بتایا گیا کہ اس کے اندر برائی کو بھی اور اس کے اندر اچھائی کو بھی اس نے ودیت فرما دیا ہے۔ دونوں اپنی جگہ مطلب جو ہے آپس میں ٹکراتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اس کے اوپر دنیا کا غلبہ بھی ہوتا ہے، اس کے اوپر دین کا غلبہ بھی ہوتا ہے، مگر کامیاب شخص وہ ہے جو اس کو صحیح معنوں کے ساتھ اس کو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اٹھ کھڑا کرے، اچھائی کو ودیت کرے، اس کو نشو نما دے اور آگے بڑھے، تو وہی شخص کامیاب ہو سکتا ہے۔ رہ گیا وہ بندہ جو اس نفس کا غلام بن کر رہ جاتا ہے، اس کے آگے اپنے گھٹنوں کو ٹیک دیتا ہے اور دنیا کو سمیٹنے میں مشغول ہو جاتا ہے، وہ شخص ناکام و نامراد ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے تو قرآن کہتا ہے کہ تزکیہ شرط اول ہے، تزکیے کا
बटन दबाना ज़रूरी है, इसके लिए डिलीट वाला बटन होना ज़रूरी है, और उसके लिए इंसान हमेशा चौकन्ना रहे और अपनी इस्लाह का सामान करता रहे और इसे बुराइयों से साफ करता रहे, तो तभी कहीं जाकर इंसानी अरवाह पाक साफ होंगे, इंसानी अरवाह दीन के गलबे के लिए उठ खड़े होंगे, इंसानी अरवाह अल्लाह के मतलूब बंदे बनने के लिए अपने आप को पाक साफ करते रहेंगे। ये है वो मतलब जो है तज़किया जिसका जिक्र कुरान मजीद मतलब जो है वाज़े तौर पे कहता है, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। वही शख्स कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को पाक कर दिया, और नामुराद हुआ वो शख्स जिसने इसको मतलब जो है खाकालूद में उसमें मिला दिया, क्योंकि वो डिलीट करता नहीं है, वो सफाई करता नहीं है, इसके सफाई का एहतमाम करता नहीं है, तो वो शख्स इसी इसमें गंगरा गोल होकर वो मतलब जो है अपने आप को तबाह बर्बाद कर लेता है। सामने कराम इंसानी जिंदगी का तज्जिया करके देखा जाए तो मुझे और आपको जो नजर आता है वो ये है कि इंसान का जिस्म वजूद दो मतलब जो है चीजों का मुरक्कब है, एक है जिस्म, दूसरी है रूह। जहां जिस्म की बात करते हैं वहां जिस्मों की बका के लिए, वहां इसकी नशोनुमा के लिए हवा, पानी, ग़िज़ा, रोशनी की ज़रूरत है। अगर ये चारों चीज़ें उसे मुयसर ना आ जाएं तो इंसानी ज़िंदगी की बका इस दुनिया में मुमकिनात में से नहीं है। वो इन चारों चीज़ों की मतलब जो है तलब करती है, और वो चार है वो चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके लिए मुसक्कर की और उसके लिए सामान ज़ीस्त पैदा कर दिया। रह गया इसकी रूह जो इस जिस्मों के साथ उसे अता कर दी गई है। सामने कराम इस रूह की इस्लाह भी ज़रूरी है। इसकी बका के लिए मुझे और आपको तस्किया नफ्स होना शर्त अव्वल है। जहां तस्किया नफ्स नहीं होगा तो वहां अरवाह का बका मुमकिनात में से नहीं है। उनकी जो अरवाह है वो सारे के सारे भटक जाएंगे, वो सारे के सारे गुमराह हो जाएंगे, वो सारे के सारे गैर की इस्लामी तरीक़ों की इत्तबा करने लगेंगे, जो आज मुस्लिम माशरे के अंदर मुझे और आपको नजर आता है। सामने कराम जिस तरह रमज़ान का महीना मेरे और आप पर साया फगन होता है, ये रमज़ान का महीना हर साल मतलब इंसानों पर आता है, और ये रमज़ान का महीना मुझे और आपको सारी उम्मत को शऊर की बेदारी, अल्लाह की तरफ रजू होने वाला का जज्बा, सबर की तरबियत और हुकूकुल्लाह की अदायगी का एहसास, और फिर मतलब जो है माल की मोहब्बत से छुटकारा, ये बेहतरीन ट्रेनिंग है जो रमज़ान का महीना मुझे और आपको देता है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम ये हज को देखें, ये जिलहज्जा के महीने में हाजियों का पूरी दुनिया से समीट कर अल्लाह की उस सरजमीन की तरफ भागे दौड़े चले जाना, बेशुमार मालो दौलत को मतलब जो है खर्च करना, और उसके लिए बांगे दड़ा मतलब जो है आगे बढ़ते हुए उस मतलब सरजमीन की तरफ जहां वो आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं, ये सारा कुछ मनासिक के मतलब जो है जो हज है, ये सफर मतलब जो है दरअसल एक तरबियत है, एक मतलब जो है तस्किया है जो मुस्लिम उम्मत के दरमियान में हर साल हज के मनासिक अदा करते हुए उनको की जाती है। सामने इकराम ये हज सिर्फ सफ़र नहीं है, ये हज सिर्फ मतलब जो है वहाँ का दीदार नहीं है, ये सफ़र दरअसल वहाँ जाकर सिर्फ क़याम मतलब जो है मीना, मुज़दलिफ़ा और अरफा में क़याम नहीं है, बल्कि ये पूरे हज का तज्ज़िया करके देखा जाए तो ये पूरा हज एक तरबियत है जो इंसानों को मतलब जो है बेहतरीन अंदाज में अल्लाह का मतलूबा सिफात वाला बंदा बनने के लिए उसको तैयार कर देता है। मगर सामईन इकराम इस मौजू को समझने के लिए सबसे पहले जहनों में बात ये है, में वाज़े होना चाहिए कि तरबियत मतलब जो है उसी वक्त मुमकिनात में से है जो हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया कि सारे अमाल का दारो मदार उसकी नीयतों पर मुनहसर है। जहां नीयतों में गड़बड़ होगी, जहां नीयतों के अंदर फतूर होगा, जहां नीयतों के अंदर रियाकारी आएगी, वो सारे ना वो जो अमाल करते हैं उसका जो हमें जो मुअस्सर मतलब जो है उसका जो नतीजा निकलना चाहिए वो नतीजा निकल नहीं पाता, वो तरबियत उसकी हो नहीं पाती, उसके ज़रिए से जो मतलब जो है उसके ज़िंदगी के अंदर जो मतलब तब्दीली मतलब आना चाहिए वो मुमकिनात में से नहीं होती। इसलिए कि जो तरबियत का लफ्ज़ जहाँ इस्तेमाल करते हैं, तज़किये का लफ्ज़ जहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ये किसी के ठेलने से मुमकिनात में से नहीं है, किसी को मतलब जो है
ہے زور زبردستی سے ممکنات میں سے نہیں ہے. کسی کو مطلب جو ہے زیادتی کرتے ہوئے اسے لازماً مطلب جو ہے اسے کر دینے کے نتیجے میں بھی یہ ممکنات میں سے نہیں ہے. یہ تربیت، یہ تزکیہ دراصل انسانی مطلب جو ہے دلوں سے نکلنے والا ایک جذبہ ہے، ایک احساس ہے جو انسانوں کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ زندگیوں کی کایا پلٹ کر رکھ دیتا ہے. صحابہ کرام کی زندگیوں کو ہمیشہ ہم پڑھتے رہتے ہیں. ان کی زندگیوں کا تجزیہ کر کے دیکھیں. وہ وہی صحابہ کرام تھے جو جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، وہی صحابہ کرام تھے تو دنیا کو سمیٹنے میں لگے ہوئے تھے، وہی وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنی زندگیوں کو مختلف قسم کے جاہلی رسم و رواج سے اپنے آپ کو جکڑ لیا تھا. مگر انہی کے سامنے جب اللہ کا پیغام آیا، اللہ کے رسول نے اپنا مطلب جو ہے پیغام رکھا تو ان کی زندگی بدل کر رہ گئی. کئی مطلب صحابہ کرام ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جن کے لیے پہننے کے لیے بے شمار مطلب جو ہے جہاں عمر بن عبدالعزیز ان کا ذکر ہمارے سامنے آتا ہے، اس صحابی کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ گلیوں سے جب گزرتے تھے تو ان کی مطلب جو ہے زندگی بدل کر سامنے مطلب جو ہے یہ آتی تھی کہ پوری گلی مطلب جو ہے معطر ہو جاتی تھی. مگر وہی صحابی تھے جنہوں نے اپنے آپ کو مطلب جو ہے ان سارے لوازمات سے بری کر کے انہوں نے اللہ کے دین کے خاطر اپنے آپ کو لگا دیا تھا. کہیں صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہم نے دیکھا جہاں مطلب جو ہے شراب کو انہوں نے چھوڑ دیا، سارے کے سارے جاہلی رسومات کو انہوں نے ترک کر دیا، اپنی زندگی کو بدل کر انہوں نے رکھ دیا. یہ وہ تربیت ہے، یہ وہ تزکیہ ہے جو دلوں سے نکلنے والا ایک احساس ہے جس میں انسان مصمم ارادہ کرتا ہے، اپنی غلطیوں کا احساس کرتا ہے، پھر سے نہ کرنے کے جذبات پیدا کرتا ہے. تبھی کہیں جا کر تربیت ممکنات میں سے ہوتی ہے، ورنہ مطلب جو ہے انسان صرف مطلب جو ہے سوچے کہ تربیت ممکن ہے، ایسا مطلب جو ہے ہو نہیں سکتا. سامعین اکرام، جہاں ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ گفتگو ہے حج تزکیے کا ذریعہ. اس تزکیے کے سلسلے میں قرآن مجید کی مختلف آیتوں کے اندر اس حج کے مناسک ادا کرنے کے نتیجے میں کیا تربیت ہوتی ہے اس کو مطلب جو ہے پیش کر دیا گیا ہے. آئیے سب سے پہلے ہم آیات کی طرف چلیں اور پھر اس کے بعد ہم ایک کے بعد ایک دیکھتے ہوئے دیکھیں کہ ہم مناسک حج کے ذریعے سے کیا تربیت ایک حاجی مکمل کرتا ہے اس کو ہم دیکھیں گے. جہاں سورہ بقرہ آیت نمبر 129 میں اللہ رب العالمین یوں بیان کرتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، جو شخص اس مقررہ مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ اس میں کوئی شیطانی فعل اور اس سرزد نہ ہونے پائے اور بد عملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا. سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے کر جاؤ اور سب سے بہتر زاد راہ پرہیزگاری ہے. بس اے ہوش مندو میری نافرمانی سے پرہیز کرو. ان آیتوں کے اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ فرمایا کہ حج دراصل ٹریننگ ہے کہ برے افعال سے بچانے کا، شہوانی افعال سے بچانے کا، لڑائی جھگڑے سے بچانے کا، اور پھر اللہ کی طرف رجوع ہونے والا پرہیزگاری والا لبادہ اوڑھ لینے کا مطلب جو ہے تربیت ہے اس حج کے ذریعے سے. سورہ مائدہ آیت نمبر 95 میں اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو. اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو وہ جانور اس سے مارا گیا ہو، اس کے ہم پلہ ایک جانور اسی مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے، اور یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا. یہ نہیں کہ تم اس گناہ کے کفارے میں چند مطلب مساکین کو کھانا کھلانا ہوگا یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکے. سامعین اکرام، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ فرمایا کہ کچھ حدود اور قیود مطلب جو ہے متعین کر دیے جاتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے آدمی اپنے آپ کے اندر وہ بند باندھ لے جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں سے ایک قدم بھی وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اگر کبھی اٹھا لیا تو اس آیت کے ذریعے سے بتایا گیا کہ وہاں مویشیوں میں سے ایک مویشی وہاں پہ ذبح دینا ہوگا. اگر یہ استطاعت نہ رکھتا ہو تو کہا گیا کہ وہاں مطلب جو ہے چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا پھر وہ بھی ممکنات میں سے اس میں نہ ہو تو پھر اس کے بقدر روزے رکھنا تاکید ہے. یہ ایک مطلب جو ہے حد بندیاں لگا کر،
حدود و قیود متعین کرتے ہوئے اللہ رب العالمین اس کے تزکیے کا سامان کرتا ہے، تربیت کا سامان کرتا ہے۔ دوسری طرف سورہ مائدہ آیت نمبر 94 میں اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اسے تمہیں اس شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے۔ پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے تجاوز کیا، اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ اس آیت کے اندر پوری مطلب جو ہے اس کو جمع کر کے کہ ذمہ ہماری تربیت کیا ہے، اس تربیت کے سلسلے میں کہا گیا کہ اللہ رب العالمین تمہیں آزمائش میں ڈالے گا، تمہارے نفس پر بار پڑ جائے گا، تمہیں وہ نہ کرنے پر دل عجیب مطلب جو ہے پریشانی مبتلا ہو جائے گا، تب ویسی حالت میں اللہ رب العالمین سے غائبانہ ڈرتے ہوئے اس تنبیہ کے بل بوتے پر وہ مطلب جو ہے حدود کو تجاوز نہیں کرتا تو ویسا شخص کامیاب ہو گیا۔ جو شخص ان تمام مطلب جو ہے حدود و قیود کے باوجود اگر وہ قدم اٹھا لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے دردناک سزا مقرر کیا ہوا ہے۔ سامعین کرام، یہ ہے وہ تربیت جو یہ حج کا مہینہ اور حاجیوں کو اللہ رب العالمین تربیت کا سامان پیدا کراتا ہے۔ سامعین کرام، اس کے لیے شرط وہی ہے، وہی شخص مطلب جو ہے کامیاب ہو سکتا ہے، تربیت کا سامان مطلب اپنے لیے مہیا کر سکتا ہے، جو اپنے دل کی نیتوں کے ساتھ اخلاص و للہیت پیدا کرے۔ اسی کے لیے حج کو جانے والے جو افراد ہیں ان کے لیے لازمی ہے کہ سب سے پہلے جہاں نیت کر لیتے ہیں وہاں مطلب جو ہے اپنی تمام مطلب جو ہے دلی کیفیات کو جانچے، اور وہاں دلی کیفیات کے ساتھ وہاں مطلب جو ہے شعور کو بیدار کرنے کی کوشش کرے، اور جہاں شعور بیدار ہو گیا ہے نیتوں میں اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرے اور اپنی تربیت کے مصمم ارادوں کے ساتھ وہ آگے بڑھے، تو یہ حج ان کے لیے باعث برکت ہوگا، ان کی زندگیوں میں تبدیلی کا باعث ہوگا اور ان کے لیے تزکیے کا سامان بھی فراہم کرے گا۔ سامعین کرام، یہ تو مطلب جو ہے وہ چیز ہے جو مطلب جو ہے انسانوں کے لیے لازمی مطلب جو ہے دیکھی گئی ہے۔ اب ان باتوں کو سامنے رکھنے کے بعد آئیے ان حج کے لیے جو سفر کرنے والے لوگ ہیں ان کی پورے سفر کا تجزیہ کر کے دیکھیں، جہاں مجھے اور آپ کو اس مناسک حج اور سفر حج کے ذریعے سے ان کو مختلف طریقے کی تزکیے کا سامان کیا جاتا ہے، تربیت کا سامان کیا جاتا ہے، اور ان کو بہترین انداز میں اللہ کا بندہ بنایا جاتا ہے۔ کیونکہ ہم نے حدیث مبارکہ میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس نے حج کیا اور فسق اور فحش اور کلامی سے بچا تو وہ ایسا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ آخر مطلب جو ہے اتنی بڑی بات جہاں حدیث کے ذریعے سے امت مسلمہ کو بتائی گئی کہ حج کر کے آنے والا ایسا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے مطلب جو ہے پیدا ہوا ہے، یعنی وہ بالکل خالص ہو جائے گا، تو واقعیتاً مطلب جو ہے یہ عبادت انسانوں کو مطلب جو ہے تربیت کا بہترین سامان کرتی ہے۔ ان کا پورا مناسک حج کی ادائیگی، ان کا سفر حج کا ارادہ اور اس کے لیے ان کی روانگی دراصل مطلب جو ہے پورے کا پورا مطلب جو ہے حج ان کے لیے تزکیے نفس کا مطلب جو ہے ذریعہ بنتا ہے۔ آئیے ایک کے بعد ان کے ایک مطلب جو ہے سفر حج سے لے کر ان کے اختتام تک ہمیں دیکھیں کہ یہ حج دراصل ان کے لیے کون سی مطلب جو ہے وہ تزکیے کا سامان کرتا ہے، اس کی طرف ہم روشنی ڈالتے ہوئے آگے بڑھیں۔ سامعین کرام، جیسے ہی انسان جو بھی حج کی ارادہ کر لیتا ہے اس کی نیت مطلب جو ہے بن جاتی ہے، تو وہ شخص سب سے پہلے جو کام کرتا ہے اس کے لیے اس میں جو شرط رکھی گئی ہے، جہاں عاقل بالغ آزاد شخص کے لیے جو کیا گیا ہے، اس میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ مطلب جو ہے استطاعت رکھنے والا شخص ہو۔ استطاعت کیا ہے؟ استطاعت یہ ہے کہ وہ اپنے پیچھے سے تمام مطلب جو ہے حقوق کی ادائیگی مکمل کر لے، وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، اور اپنے اوپر اگر کوئی قرض مطلب جو ہے موجود ہے وہ قرض سے چھٹکارا حاصل کر لے، اور اپنے پیچھے جتنی فیملی کو چھوڑا جا رہا ہے اس فیملی کے لیے وہاں نان نفقے کا انتظام کر لے۔ پہلے زمانے میں جو سفر ہوتا تھا وہ ہوا پانی کے جہاز سے ہوتا تھا، لمبا لمبا سفر، کئی مہینوں پر مشتمل یہ سفر ہوتا تھا۔ اس درمیان میں نان نفقے کی ساری ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے، وہ اپنے پیچھے اپنی فیملی کا پورا انتظام کر کے یہ جانا دراصل ایک مطلب استطاعت کہلاتا ہے۔ سامعین کرام، جہاں
کوئی شخص نیت کر لیتا ہے اور نیت کے ساتھ جب وہ آگے بڑھتا ہے تو لازمش ہے کہ ان کی تمام ادائیگی کر لیتا ہے، اس لیے کہ قرض لے کر سفر کرنا اس سے منع کیا گیا ہے، حرام مال سے اس کا حج کی ادائیگی کرنا اس کو قبول نہیں کیا گیا بلکہ اسے حرام ٹھہرایا گیا۔ سامعین کرام، ان تمام باتوں کے ساتھ جہاں میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ انسانوں کا گناہوں سے پاک ہو جانا، جانے سے پہلے ہر ایک کے پاس وزٹ کرنا، ان کے پاس سے دعائیں لینا اور ان کے پاس سے اپنے حقوق کی جو ادائیگی میں کمی بیشی وقت ہو گئی ہے ان کے پاس جا کر ان کے پاس سے معافی مانگنا، یہ تمام وہ مطلب جو ہے چیزیں ہیں جو ایک حاجی کرتا ہوا مجھے اور آپ کو معاشرے میں نظر آتا ہے۔ یہ دراصل کیا ہے؟ یہ تمام یہ چیزوں کی ادائیگی دراصل انسانوں کو جو تربیت دیتی ہے وہ نیکی کی طرف بڑھنے والے قدم اسے میسر کر دیتی ہے، دنیا سے الوداعی کا منظر اپنے آپ کے سامنے لے آتی ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس وقت مطلب جو ہے اسے وہی کام کرنا ہوتا ہے، انسانوں کے تمام حقوق کی ادائیگی کے ساتھ تمام سے معافی تلافی کر کے وہاں سے رخصت ہو جائے، بالکل وہی منظر اس کے سامنے آتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ اپنی نیکیوں کی طرف بڑھنے والے اسے قدم میسر ہو جاتے ہیں، ذہنیت میں پاکیزگی آ جاتی ہے، اس کے اندر شعور بیدار ہو جاتا ہے، ضمیر کو مطلب جو ہے زندہ و جاوید مطلب کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اور انسان مطلب جو ہے اپنے آپ کو نیکی کے ساتھ ایک مطلب جو ہے مرحلے میں اس کی شخصیت تعمیر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ وہ پہلا مرحلہ ہے جب انسان نیت کر لیتا ہے کہ اس سال میں حج کروں گا یا حج کروں گی، کہ اس کے ساتھ یہ تربیت کا سامان شروع ہو جاتا ہے۔ سامعین کرام، یہی وہ تزکیہ ہے جو پہلی مد میں اسے عطا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے کی طرف چلے تو وہاں حج کے لیے جانے کے لیے دنیا کے ہر کونے کونے سے لوگ سفر کر کے وہاں پہ آتے ہیں، اور وہ سفر کوئی آسان سفر نہیں ہے، اس کے لیے قطیر رقم کی ضرورت ہوتی ہے، ایک بڑی کثیر رقم کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی ادائیگی وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بڑھوتری بھی ہونے لگی ہے، اسی وجہ سے بڑی رقم اس کو ادائیگی کرنی پڑتی ہے۔ کبھی میں نے اور آپ نے غور کر کے دیکھا اتنی بڑی رقم جس کو وہ جمع کر کے سفر حج اور مناسک حج ادا کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ وہاں کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، وہاں کوئی مطلب جو ہے ایسی کوئی مطلب جو ہے چیز نہیں ہے جو دل کو اسے لبھا سکے، وہ صرف مطلب جو ہے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جاتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق، کیونکہ وہ استطاعت رکھنے والا شخص ہو گیا ہے، اس وجہ سے مطلب جو ہے اللہ کا حکم ہے، اس کے اوپر وہ فرض عبادت ہو گئی ہے، اس لیے اس کی ادائیگی کے لیے وہ آگے بڑھتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ سامعین کرام، مخصوص مناسک حج اس کا مخصوص مطلب جگہ پر جا کر وہ ٹھہرتا ہے، جس سے انسانوں کے دلوں کے اندر جو اس چیز کے ذریعے سے یعنی قطیر رقم اپنی جیبوں سے نکالنا اور صرف اللہ کے حکم کے مطابق اسے مطلب جو ہے جمع کر دینا اور اس سفر کا مطلب اعادہ کرنے کے لیے تیار ہو کر کھڑے ہو جانا، یہ ایک دراصل تربیت ہے جو انسانوں کو کروائی جاتی ہے۔ کبھی میں نے اور آپ نے کیا غور کر کے دیکھا سامعین کرام، مال کی محبت قرآن مجید کے تقریباً مطلب جو ہے سوروں کے اندر وہاں اس مال کی محبت کے سلسلے میں ہمیں مختلف آیات ملتے ہیں، اور اس مال کی محبت سے چھٹکارا پیدا کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ، فطرہ، انفاق فی سبیل اللہ وغیرہ مطلب جو ہے کروا کر وہاں تربیت کا سامان کیا جاتا ہے۔ وہیں پر مطلب جو ہے جہاں حج ہے وہ حج بھی ایک دراصل مال کی محبت سے چھٹکارا، تاکہ اس نفس کے اندر جو سب سے زیادہ پاورفل کوئی مطلب برائی ہے اور خرابی ہے تو مال کی محبت ہے، اس لیے کہ سورہ تکاثر میں ہم نے دیکھا زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنے کی دھن نے اسے لبے گور تک پہنچا دیا ہے۔ احادیث کریمہ میں مجھے اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ دو بھیڑیے اپنے ریوڑ میں اتنا نقصان دہ نہیں ہوتے جتنا مال کے حریص مطلب جو ہے معاشرے کے اندر ہوتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ وہ مال کی محبت ہے جہاں انسان کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس سونے کی ایک وادی میسر آ جائے تو دوسرے کی وہ تمنا کرنے لگے گا۔ اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی اس چاہت کو، اس حرص کو اگر مطلب جو ہے اس کو کوئی بھر سکتا ہے تو وہ خبر کی مٹھی ہے جو اس مطلب جو ہے خواہشات کو بند کر دیتی ہے۔ سامعین کرام، یہ وہ پاورفل برائی ہے جس میں انسان کے اندر اس کے اندر ملوث ہوتا ہے تو وہ انسان دنیا کا بندہ بن کر رہ جاتا ہے۔ یہی وہ مناسک حج ہے، یہی وہ سفر حج ہے جو مطلب جو ہے بہترین تربیت انسانوں کو دیتا ہے کہ اپنے جیب سے بہترین مطلب جو ہے چیزیں یعنی خالص پاکیزہ حلال مطلب جو ہے پیسوں کو جمع کر کے ایک کثیر رقم مطلب جو ہے اللہ کے دین کے خاطر دے اور اس سفر کا اعادہ کرے۔ سامعین کرام، یہ دراصل ایک
تربیت ہے مال سے محبت سے دور ہونے کے لیے. یہ دوسری تربیت ہے جو حاجی اس مطلب جو ہے سفر حج کے ذریعے سے کرتا ہے. سامعین کرام جہاں سفر مطلب جو ہے کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے, اس سفر کے لیے لازماً انسانوں کو اس راہ کے لیے جب نکل پڑتے ہیں تو وہاں مطلب جو ہے وہ احرام باندھتا ہے. احرام باندھ کر مطلب جو ہے اس وادی میں داخل ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اس احرام کے سلسلے میں کبھی آپ نے غور کر کے دیکھا, ایک بادشاہ ہو, ایک فقیر ہو, اپنی مطلب جو ہے معاشی اعتبار سے وہ جس لیول پر بھی ہو, مگر اللہ کے دربار میں جب وہ پہنچے گا تو ایک ہی مطلب جو ہے لباس میں وہ نظر آتے ہیں. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاد, نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندے نواز. اس مصداق میں سارے کے سارے لوگ یکسانیت کے ساتھ ایک ہی کلر کے کپڑے اور ایک ہی مطلب جو ہے طرح کے کپڑے, یعنی دو کپڑوں میں لپیٹے ہوئے وہ مطلب جو ہے ایک ساتھ کھڑے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں. سامعین کرام وہ لباس ہے جو امیر غریب بادشاہ سب کو مطلب جو ہے ایک ہی لباس میں مناسک حج کے ادائیگی کرنے کی تاکید کرتا ہے. وہاں کوئی بادشاہ ہے, کوئی عمرہ ہے, کوئی مطلب جو ہے بڑے بڑے ملک کا سربراہ ہے, اگر وہاں آ کر وہ اپنے لباس کو چینج کرنا چاہے, اس مقام کو چینج کر کے کہیں اور مطلب جو ہے رہنا چاہے, اس کا حج ممکنات میں سے نہیں ہے. یہ دراصل یہ وہ تربیت ہے جو انسانوں کے اندر لمحہ با لمحہ یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ اللہ کے دربار میں سب یکسانیت رکھتے ہیں. کوئی دولت رکھنے والا اللہ کی نظر میں کوئی وقت نہیں رکھتا. اس کے ذریعے سے جو تربیت مجھے اور آپ کو میسر آتی ہے, اس سے غرور چکنا چور ہو جاتا ہے, فخر کا خاتمہ ہو جاتا ہے, اور پھر انسان کے اندر عاجزی فروختنی کا اظہار ہوتا ہے, اور اس کے ذریعے سے تزکیہ تربیت کا سامان کیا جاتا ہے. سامعین کرام اتنا ہی نہیں ہے, بلکہ جہاں میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ حاجی جہاں احرام پہن کر جوق در جوق اللہ کے اس سرزمین کی طرف جہاں بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں اور خانہ کعبہ کی طرف رواں دواں ہو جاتے ہیں, ان کے الفاظ جو ادائیگی میں کبھی ہم نے غور فکر کر کے دیکھا جسے تلبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, وہ پکار کر اللہ کو مطلب جو ہے بار بار پکارتے رہتے ہیں, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہی صدا لگائے ہوئے وہ خانہ کعبہ کی طرف رواں دواں نظر آتے ہیں. پوری دنیا کے لوگ یہی کلمہ ادا کرتے ہیں, یہی کلموں کی صدا کے ساتھ وہ خانہ پاک کعبہ کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں. سامعین کرام یہ تلبیہ اس کا مطلب کیا ہے, اس پر غور کر کے دیکھا جائے تو ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اے میرے مولا میں حاضر ہوں, اے میرے مولا میں حاضر ہوں, تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں اور تمام نعمتیں بھی تیری ہیں اور بادشاہی میں مکمل تیری ہے. سامعین کرام یہ تلبیہ جو پڑھتے ہوئے حاجی نظر آتے ہیں, اس تلبیہ کی ادائیگی صرف الفاظ کی ادائیگی نہیں ہے, دراصل یہ ایک تربیت ہے جو انسانوں کے دماغوں کے اندر بٹھائی جاتی ہے اور زبانوں سے اس کی ادائیگی ہو جاتی ہے. اگر اس کو غور کر کے دیکھا جائے تو ان الفاظ کے اندر جو وہ بات اقرار کرتا ہے کہ میں حاضر ہوں, تیرا بلاوا آ گیا, تو جس مصداق میں جہاں کہیں تو بلائے گا میں تیرے دربار میں حاضر ہوں گا, تیرا بلاوا میرے لیے اہمیت کا حامل ہے, تو جہاں بلائے گا میں مطلب جو ہے دنیا کی تمام نعمتوں کو ٹھکرا کر تیرے دربار میں حاضر ہوں. ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں, ساری نعمتیں جو تو دیا ہے وہ صرف تیری ہی ہیں. اس کا اقرار جو بار بار کیا جاتا ہے کہ بادشاہی تیری ہی مطلب جو ہے مکمل ہے, اس کا اظہار دراصل انسانوں کے اندر ایک وحدانیت کو اجاگر کرتا ہے, شرک کا خمخواہ کر دیتا ہے, تمام معبودوں کو مطلب جو ہے تہس و نابود کر دیتا ہے, اور اس کا تزکیہ مطلب جو ہے جو میرے اور آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کو وحدانیت کی طرف انہیں اجاگر کیا جاتا ہے, انہیں اٹھایا جاتا ہے, تمام شرک شائبہ کے تمام مطلب جو ہے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے, جس سے معاشرے کے اندر جو بدعات ہیں, جو غلط عقیدے ہیں, جو شرک کی مختلف صورتیں ہیں, جو رسومات ہیں اور غیر اللہ کی عبادت ہے, ان سب کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور انسان خالص اللہ کا واحد مطلب جو ہے وحدانیت رکھنے والا بندہ مطلب جو ہے پیدا ہو جاتا ہے, اور اسی کے نتیجے میں عقائد مطلب جو ہے سیدھے ہو جاتے ہیں, سوچ ان کی سیدھی ہو جاتی ہے. یہ وہ کلمات ہیں جو ایک
ایک حاجی اس طرح ادا کرتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ سامعین اکرام، یہ وہ تربیت ہے جس کے ذریعے سے انسانوں کی باقاعدہ طور پر ان کا اہتمام کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے ان کی تربیت کا سامان کیا جاتا ہے۔ سامعین اکرام، اگر ہم آگے اور بڑھ کے دیکھیں تو سفر حج کے سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سفر حج کوئی مطلب جو ہے پھولوں سے سجی ہوئی سیج نہیں ہے۔ جو لوگ جس زمانے میں بھی حج کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ سہولتیں بہت پیدا ہو گئی ہیں، آسانیاں بہت کر دی گئی ہیں، ان کے رہنے سہنے کا سامان مطلب جو ہے بہتر سے بہتر کرنے کی کوششوں میں سعودی عرب لگا ہوا ہے۔ مگر ان تمام کاوشوں کے باوجود اس سفر پر ایک نظر ڈال کر دیکھیں تو یہ حج کوئی آسان مطلب جو ہے سفر نہیں ہے، یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ اس سفر کے درمیان میں قدم قدم پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، قدم قدم پر پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لمبے سفر کی تھکن میسر آتی ہے، وہاں لمبا لمبا چلنا پڑتا ہے، چل چل کر پیروں میں مطلب جو ہے سوجن آ جاتی ہے اور سامان طعام کی کمی بھی واقع ہو جاتی ہے اور کہیں فراوانی میں دشواریاں بھی آتی ہیں، اسی وجہ سے فقر و فاقہ بھی ہو جاتا ہے، کہیں بھوک کی شدت بھی لاحق ہو جاتی ہے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، جہاں جمرات کا مطلب جو ہے وزٹ کیا جاتا ہے، وہاں شیطان کی کنکریاں صرف کنکریاں ماری نہیں جاتی بلکہ اس جمرات کے ذریعے سے وہاں ہجوم میں مطلب جو ہے انسان پریشان حال ہو جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ طواف اور سعی کو اگر دیکھیں، وہاں ہجوم کی وجہ سے پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، اس کی ادائیگی میں مطلب جو ہے انسانوں کو بہت زیادہ مسائل مطلب پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان تمام مطلب جو ہے چیزوں کو اگر نچوڑ کر ایک مطلب جو ہے کوزے میں جمع کر کے اس پورے حج کو اس میں دیکھا جائے تو یہ سفر کوئی مطلب جو ہے پھولوں کی سیج نہیں ہے، اس میں انسانوں کے صبر و تحمل کو مطلب جو ہے اٹھایا جاتا ہے، ان کے اندر صبر مطلب جو ہے پیدا کرایا جاتا ہے، برداشت کی قوت پیدا کروائی جاتی ہے اور مکمل پیکر صبر مطلب جو ہے انہیں بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سامعین اکرام، یہ سب کچھ وہ جو برداشت کرتا رہتا ہے، یہ صرف کیوں کرتا ہے؟ اس کی سوچوں کے اندر وہ کیا چیز ہے کہ اتنی بڑی کثیر مطلب جو ہے رقم کو خرچ کرے اور وہاں کا مطلب جو ہے سفر کرے اور وہاں وہ مشکلات اٹھائے، کیونکہ انسان مطلب جو ہے آسائش چاہتا ہے، آسانیاں چاہتا ہے، مگر اس کے باوجود اس سفر میں اسے مشکلات آ رہی ہے، دھکے کھانا پڑ رہا ہے، بھوک سے کا برداشت کرنا پڑ رہا ہے، چلچلاتی دھوپ میں کھڑے ہو جانا، اس تپش کو برداشت کر لینا اور اس کی تپش کی وجہ سے جو پریشانی مطلب جو ہے ہو رہی ہے ان مطلب جو ہے اس کو برداشت کر لینا اور وہاں مطلب جو ہے مختلف لوگوں کے مختلف رویوں سے اسے مختلف مطلب جو ہے پریشانیاں جو لاحق ہو رہی ہیں، ان سب کا مطلب جو ہے تجزیہ کر کے دیکھا جائے تو اس میں صرف مطلب جو ہے جو حاجی ہے وہ اللہ کی محبت میں مطلب جو ہے اس سفر کو مکمل کر لیتا ہے، اس کی ملاقات کے شوق میں مطلب جو ہے اس سفر کو مکمل کر لیتا ہے، وہاں کے دیدار کے شوق میں اس سفر کو مکمل کر لیتا ہے اور وہاں اللہ کا صرف حکم ہے کیونکہ وہ استطاعت رکھنے والا شخص ہے، اس وجہ سے اس سفر کو وہ مکمل کرتا ہے۔ سامعین اکرام، وہاں مطلب جو ہے جو اس کی تربیت اور تزکیہ ہوتا ہے، دراصل اسے وحدانیت اور اللہ کی طرف پکا پکا مطلب جو ہے یقین کامل اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اس راہ میں جب آگے بڑھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف چہرہ کر لیا، وہ پھر اس طرف آیا، اس نے تکرار کی میں آپ سے محبت کرتا ہوں، پھر مطلب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری طرف چہرہ گھما لیا، وہاں پھر آ کر اس نے تکرار کیا، اے اللہ کے رسول، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ کہے وہ میری اور آپ کے ذہنوں کو کھولنے کے لیے کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اے شخص، جو تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو کیا تم نے مطلب جو ہے تمہیں معلوم ہے کہ جس طرح ڈھلوان سے تیز رفتاری کے ساتھ پانی نیچے کی طرف آتا ہے، اس سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ مشکل کشائی، پریشانیاں، تنگ دستیاں تم پر حملہ آور ہوں گی، اس کے لیے تمہیں اپنے آپ کو ہتھیار فراہم کرنا ہوگا، اور وہ ہتھیار کیا ہے؟ کہا گیا کہ نماز اور صبر ہے جو تمہیں اس کے اندر ہتھیار فراہم کرتا ہے۔ سامعین کرام، یہی وہ صبر ہے جو اس مناسک کی ان تمام مطلب جو ہے مناسک ادا کرتے ہوئے انسانوں کو صبر و تحمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہاں اگر اس نے کوئی بھی گڑبڑ کی اور وہاں کہیں بھی لڑائی جھگڑا کیا اور کہیں بد زبانی کی تو ہم نے مطلب جو ہے آیت جہاں ہم نے پڑھی تھی وہ ہے آیت نمبر سورہ بقرہ آیت نمبر 129 میں ہم نے واضح دیکھا تھا، یہ دراصل ایک تربیت ہے۔ وہ تربیت کیا ہے کہ شہوانی فعال سے اور پھر بد عملی سے کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو جائے، یہی وہ تربیت کا سامان ہے جو یہ
حج کرتا ہے، نہ کہ صرف حج نہیں ہے، وہاں صرف مطلب جو ہے گھومنا پھرنا نہیں ہے، وہاں صرف مطلب جو ہے جانا آنا نہیں ہے، بلکہ ایک شعوری احساسات کے ساتھ کی جانے والی عبادت ہے، جو خانہ کعبہ کے اسی مطلب جو ہے مخصوص جگہ پہ مختلف چیزوں کی ادائیگی اور قیام کے ذریعے سے اس کو مکمل کیا جاتا ہے۔ دراصل یہ تمام حج مجھے اور آپ کو جو یہ دلاتا ہے وہ وحدانیت اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو کھڑے ہونے والی صبر کی وہ شخصیت بنانے میں مجھے اور آپ کو بہترین مطلب جو ہے تربیت کا سامان کرتا ہے۔ پھر ہم آگے بڑھیں تو پورے حج کے درمیان میں ہم غور و فکر کر کے دیکھیں، حاجی کہیں مطلب طواف کرتا ہوا نظر آتا ہے، کہیں سعی کرتا ہوا نظر آتا ہے، کہیں منا مزدلفہ اور مطلب جو ہے عرفات میں قیام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ان سب کے درمیان میں ہم ایک ہی چیز ایک کو کامن دیکھتے ہیں، اور وہ چیز ہے دعا ہے، اور دوسری چیز ہے ذکر الہی ہے، اور تیسرا ہے حکم الہی ہے، اس وجہ سے وہ کام کرتے ہیں، اس سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کرتے۔ سامعین کرام، یہ ذکر اور یہ دعا کے ذریعے سے جو اللہ کے دربار میں وہ اپنے آپ کو مختص کر لیتا ہے، دراصل اس کے ذریعے سے ایک تربیت کا سامان کیا جاتا ہے، اور وہ تربیت ہے کہ اللہ کو قریب سے قریب پہنچنے کی کوشش کرو اور اس کی کبریائی کا اقرار کر لو، اپنی محتاجی، اپنی کمزوری اور اپنی عاجزی کا مطلب جو ہے اقرار کرنا، یہ دراصل وہ مشق ہے جو اس دعاؤں کے ذریعے سے، اس ذکر کے ذریعے سے، اس حکم الہی کے پابندی کرنے کے نتیجے میں اسے مطلب جو ہے میسر آتا ہے۔ سامعین کرام، اتنا ہی نہیں بلکہ ان مطلب مناسک حج کے درمیان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو حاجی سفر کرتے ہوئے اس مطلب جو ہے خانہ کعبہ کی طرف جہاں بڑھتے ہیں، اور وہاں مطلب جو ہے مکہ کی وادی کے اندر حاجی 10 ذی الحجہ کو ایک مطلب جو ہے بہترین مطلب جو ہے عبادت کرتے ہیں، اور وہ جو عبادت ہے جہاں کنکریاں مار کر فارغ ہو جاتے ہیں جمرات سے، تو وہاں جانوروں کی قربانی ادا کی جاتی ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کر دیا گیا تھا کہ ان کے بیٹے کو ذبح کر دیا جائے، خواب کے ذریعے سے انہیں مطلب جو ہے بار بار اشارہ ملا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہ قربانی ادا کرنے کے لیے وہ وہاں گئے، اور اس درمیان میں ہم مطلب جو ہے دیکھتے ہیں کہ وہاں مطلب جو ہے شیطان نے ان کو مختلف طریقے سے ورغلانے کی کوشش کی، بہکانے کی کوشش کی، اس لیے کہ اولاد کی محبت سب سے زیادہ مطلب جو ہے محبت ہوتی ہے، جہاں وہ انسان وہ کام کرنے سے مطلب جو ہے دور ہو جاتا ہے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی آزمایا گیا تھا، مگر ہوا کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری مطلب جو ہے شیطان کے حربوں کا خاتمہ کر دیا، اس پر مٹی پھینک دی، اور پھر مطلب جو ہے اللہ کے حکم کے آگے سرنگو ہو گئے، تو اسی کے نتیجے آسمان سے انہیں مینڈا بھیج دیا گیا اور اسے ذبح کر دیا گیا۔ وہی وہ عمل ہے، وہی وہ احساس ہے، وہی وہ تربیت ہے جو ایک حاجی کو اس عمل کے ذریعے سے کروانے کی تلقین کی جاتی ہے۔ سامعین کرام، یہ ذی الحجہ کے 10 کو جو قربانی ادا کی جاتی ہے اللہ کے حکم کے آگے، یہ اقرار، یہ تربیت مطلب جو ہے حاجیوں کو کروائی جاتی ہے کہ اے اللہ، جب بھی مطلب جو ہے تو حکم دے گا، ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، یعنی میری نماز، میری عبادتیں، میرا جینا، میرا مرنا سب تیرے لیے ہے، تو جو حکم دے گا، جب حکم دے گا، جس حال میں دے گا، میں ساری نعمتوں کو پیچھے ڈال کر میں مطلب جو ہے تیاگ کر تیرے دربار میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہوں، اور یہ مینڈے کے ذریعے سے میں اس کا اقرار کرتا ہوں۔ یہی وہ اقرار ہے، یہی وہ عزم ہے، یہی وہ ماننا ہے، یہی مطلب جو ہے اللہ کے دربار میں اپنے مطلب عزائم کی پیشگی ہے، جو اس قربانی کے ذریعے سے ایک مطلب حاجی وہ پیش کر دیتا ہے۔ سامعین کرام، یہ مطلب وہ تربیت کا سامان ہے جو حاجیوں کو مکمل طور پہ کروائی جاتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، وہاں مطلب جہاں حاجی جاتے ہیں، ہم حاجیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہاں سفر حج کے مکمل ہونے کے بعد 40 دن تک ان کا جو قیام مکہ میں، مدینہ میں رہتا ہے، تو وہاں وہ خاموش نہیں بیٹھتے، بلکہ وہ طواف کا ورد کرتے ہیں، وہاں پہ حاضری مطلب جو ہے خانہ کعبہ میں اور مسجد نبوی میں دیتے ہیں، اور وہاں پہ اللہ کے آگے سر بسجود ہو کر دعائیں اور اذکار کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسرا تیسرا کام جو ہوا کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہاں مختلف مطلب جو ہے اللہ رب العالمین کے بندوں کی بہت ساری نشانیاں وہاں پہ موجود ہیں، جسے شاعر اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہاں کی وہ زیارت کرتے ہیں، مختلف مساجد کی شکل میں، مختلف مطلب جو ہے مقامات کی شکل میں، وہ مطلب اس کو الگ الگ مقامات پر شاعر کا مطلب جو ہے وہ اس کا وزٹ کرتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں،
ہیں، یہ تمام مطلب جو ہے صرف مطلب جو ہے دیکھنے والے مناظر نہیں ہیں سامعین کرام، ان مناظر کے ذریعے سے، ان شعر کے وزٹ کے ذریعے سے ایک طرح کی تربیت ہے سامعین کرام۔ کوئی چیز کو سمجھنے کے لیے جب تک اس مقام کو نہ جائیں، وہاں کا تجزیہ نہ کریں، وہاں کے حالات کو نہ دیکھیں، وہاں انسانوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہاں وہ کیسے مرحلے تھے۔ سامعین کرام، دراصل اسلام کی پوری جو تعلیم ہے مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ یہ موقع ملا ہے تو وہاں جا کر دیکھو کہ وہ مٹھی بھر لوگ کون سے تھے جو خانہ کعبہ کی اس وادی کے درمیان میں ظلم و ستم کا نشانہ بنا کر رکھ دیے گئے تھے۔ وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے اپنا مطلب جو ہے خون بہا کر وہاں جنگ احد ہو، جنگ بدر ہو، جنگ خندق ہو، ان سب کے درمیان میں انہوں نے اپنا کس طرح سے مطلب جو ہے مقابلہ کیا تھا اور اپنی جانوں کو اللہ کے حوالے کیا تھا۔ اس مناظر کو جب دیکھنے کے بعد، جب انسان وزٹ کرنے کے بعد جو اس کی کیفیت ہوتی ہے، دراصل وہ معلومات کے ساتھ ضرور جانا چاہیے۔ جب وہاں جائے گا، اس کی جستجو میں وہ دیکھے گا، وہاں کا وزٹ کرے گا، تو اس طرح کی اسے تربیت میسر آتی ہے کہ اس کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں، ان کے حق میں وہ دعائی کلمات نکالتا ہے، اپنے ہاتھوں کو ان کے حق میں اٹھاتا ہے، اسے ان سے محبت ہو جاتی ہے، ان صحابہ کرام کی محبت، وہاں کے حالات کا مطلب جو ہے تجزیہ اس کے دل کے اندر کی دنیا کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اسے احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی تو ایسے بڑھوں، میں بھی تو ایسے کوئی کام کروں، اور اسی کے نتیجے میں جو ہستیاں تو نکل گئی مگر ان کے پیچھے نام مطلب جو ہے زندہ ہے۔ آج تک لوگ ان کے ان مقامات کو دیکھ کر، وہاں کے موجود شہداء کو دیکھ کر ان کے حق میں دعائیں خیر کرتے ہیں، تو مجھے بھی اس مقام پر پہنچنا چاہیے۔ یہ وہ احساسات اور وہ تربیت اور تزکیہ ہے جو انسانوں کو ان شعائر اللہ کی مطلب جو ہے زیارت کے نتیجے میں حاجیوں کو میسر آ جاتا ہے۔ سامعین اکرام، پھر مطلب جو ہے اگر ہم اور آگے بڑھ کے دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حج میں شریک ہونے والا ایک جم غفیر ہوتا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ پوری دنیا سے، ہر کلر کے لوگ، ہر مطلب جو ہے زبان کے لوگ، ہر مطلب جو ہے الگ الگ قوموں کے لوگ، الگ الگ ملکوں سے، الگ الگ انداز کے ساتھ پورے کے پورے جم غفیر کی شکل میں وہاں پہ جمع ہوتے ہیں۔ اور جب ان کا قیام مجھے اور آپ کو جو دیکھنے میں نظر آتا ہے، وہ عرفات کی اس وادی کے درمیان میں، جہاں تمام کے تمام صرف حدود کے احاطے ہی میں مطلب جو ہے کھڑے ہوتے ہیں، چاہے جگہ ملے چاہے جگہ نہ ملے، وہ حدود کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے ایک جم غفیر وہاں پہ کھڑا ہوا نظر آتا ہے۔ وہی مینا کا منظر جہاں مطلب جو ہے سونے کے لیے کہیں مشکلات آ رہی ہیں، کھانے کے لیے مشکلات آ رہی ہیں، ایک جم غفیر وہاں پہ مطلب جو ہے ٹھہرا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ پھر مزدلفہ میں جہاں کچھ بھی مطلب موجود نہیں ہے، صرف مطلب جو ہے چٹیل میدان ہے، اس چٹیل میدان میں رات کا قیام ایک جم غفیر کا ہر مطلب جو ہے مذہب، ہر قبیلہ اور ہر مطلب جو ہے بستی سے نکل کر آنے والا مطلب جو ہے شخص وہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ ان کو دیکھتا ہے، بڑی تعداد میں لوگوں کو مطلب جو ہے دیکھتا ہے۔ اس کے ذریعے سے جو حاجی کو جو طاقت ملتی ہے اور جو تربیت کا سامان ہوتا ہے، نمبر 1 اس کے اندر مطلب جو ہے یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، بلکہ دنیا بھر کی اتنی بڑی تعداد کے لوگ موجود ہیں، تو مجھے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، باطل قوتوں کے آگے گھٹنے ٹیک دینے کی کیا ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے دوسرا جو مطلب تربیت کا سامان ہے، وہاں وہ ایک دوسرے سے گفتگو کرتا ہے، اس گفتگو کے نتیجے میں وہاں کے حالات جانتا ہے کہ اسلام کے قیام کے لیے وہاں پہ کیا کیا حالات پیش آ رہے ہیں، مجھے کیسے کام کرنا چاہیے۔ ان سے وہ رائے مشورہ لیتا ہے، تجاویز پیش کرتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ بہترین مطلب جو ہے تربیت لے لیتا ہے۔ نمبر تیسری چیز یہ ہے کہ وہ جم غفیر کو دیکھ لیتا ہے تو وہاں مطلب اسے احساس ہوتا ہے کہ ایک میدان حشر کا منظر بھی قرآن مجید میں کھینچا گیا ہے، جہاں سارے لوگ جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے اختتام تک پیدا ہوں گے، وہ سارے کے سارے وہاں پہ کھڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس منظر کو دیکھتے ہوئے اسے وہ قیامت کا میدان حشر کا منظر یاد اس کے دلوں کے اندر بیدار ہو جاتا ہے۔ وہاں اس کا دنیاوی معاملات سے وہ کنارہ کش ہو کر ہر کوئی اپنے گھروں سے، اپنے مسائل سے، زندگی کے سارے مطلب جو ہے مسائل سے تب او سبکدوش ہو کر وہاں وہ جم غفیر مطلب جو ہے صرف اللہ کی
طلب پر اور اللہ کی رضا کی خاطر وہ وہاں پہ اپنا سب کچھ قربان کرتے ہوئے وہاں پہ وہ کھڑا ہوا ہے۔ سامعین کرام، یہ دراصل اس کی وہ شخصیت کو مطلب آشکارا کرتا ہے، جہاں پہ وہ پراگندہ بال ہے، وہ بار آلود اس کے چہرے ہیں، فقیرانہ انداز کا اس کا مطلب جو ہے لبادہ ہے، اس کی جو حاضری ہے وہاں پہ مطلب جو ہے اس کو دیکھیں تو ایک فقیرانہ اس کی یہ ہے، اور اس کے الفاظ جو نکل رہے ہیں وہ اللہ کی وہ تلبیہ ہے، جو وہ اللہ کی مطلب جو ہے پکار پہ اللہ اللہ لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک کی صدا لگائے ہوئے وہاں پہ وہ اقرار کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ سامعین کرام، یہ دراصل انسانوں کو مطلب جو ہے احساس دلاتا ہے کہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ان 3 مراحل کے ساتھ جو میں ابھی آپ کے سامنے بیان کی، ان 3 مرحلوں کے ساتھ اس کی تربیت کا سامان ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے حاجیوں پر فخر کا اظہار کرتا ہے اور فرماتا ہے، دیکھو میرے بندوں کو پراگندہ اور غبار آلود صورت میں دنیا کے کونے کونے سے میرے پاس آئے ہیں، تم گواہ رہو کہ میں نے انہیں بخش دیا ہے۔ سامعین کرام، یہ ادا، یہ صدا جو مطلب جو ہے حاجی مطلب جو ہے وہ منا مزدلفہ اور عرفات میں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، پراگندہ بالوں کے ساتھ، غبار آلود چہروں کے ساتھ، فقیرانہ مطلب جو ہے عاجزی کے ساتھ، اللہ کے مطلب جو ہے لبیک کہتے ہوئے ان کے مطلب جو ہے وہ احساس مطلب جو ہے عاجزی اور وہ اقرار مطلب جو ہے خود سلفی کو مطلب جو ہے پیش کرتا ہے۔ سامعین کرام، ان کے ذریعے سے تربیت جو دی جاتی ہے، قیامت کا منظر، اللہ کی پکار پر لبیک ہونا، اور پھر وہاں سے جم غفیر کو دیکھ کر وہ میدان حشر کا منظر اسے یاد آ جاتا ہے۔ اس یاد آنے کے نتیجے میں وہ اپنے تربیت کا سامان کرنا شروع کر دیتا ہے، زندگی کے بقیہ مطلب جو ہے جات میں وہ اپنی اصلاح کا سامان کرنے لگ جاتا ہے۔ پھر ہم آگے بڑھیں تو یہ سفر حج کے مطلب جو ہے ایک اور مرحلہ بھی آتا ہے کہ پورے حج کے دوران میں جہاں مطلب جو ہے ہم نے آیات کریمہ دیکھا، جہاں سورہ مائدہ کے 95 اور سورہ مائدہ 94 میں تفصیلات آئیں، تو اس کے اندر آیا تھا کہ وہاں شکار کرنے سے حاجی کو جو احرام کی حالت میں ہے اسے مطلب جو ہے منع کیا گیا ہے، لڑائی جھگڑا کرنے سے اسے منع کیا گیا ہے، شہوانی فعال ادا کرنے سے اسے منع کیا گیا ہے، بد عملی کرنے سے اسے روکا گیا ہے۔ یہ تمام چیزوں کا احاطہ کر کے دیکھا جائے تو وہاں انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہاں مطلب جو ہے صرف امن و امان ہوتا ہے، کیونکہ ایک جگہ بہت سارے لوگ آپس میں مطلب جو ہے جمع ہو جائے یا 2 ہتھیلیاں آپس میں ٹکرا جائیں تو لازماً آواز مطلب جو ہے نکلنا ہوتی ہے، نظریات کا ٹکراؤ، مشکلات کا ٹکراؤ، پریشانیوں کا ٹکراؤ، زبان کا ٹکراؤ، ہر طرح کی مطلب جو ہے مسائل سے ایک دوسرے کو لازماً دوچار ہونا پڑتا ہے۔ مگر ایسے حالات میں کیونکہ اللہ کا حکم ہے، وہ احرام کی حالت میں ہے، اس کی پابندی شرط اول ہے، اس وجہ سے مطلب جو ہے وہ شکار مطلب جو ہے نہیں کرتا، وہ لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، وہ شہوانی فعال ادا نہیں کرتا، وہ بد عملی نہیں کرتا۔ تو اس کے نتیجے میں اس کی تربیت کیا ہوتی ہے؟ اس کی تربیت یہ ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کے درمیان میں امن و سلامتی، بے حیائی و فحاشی سے بچنے کی بہترین تربیت پا لیتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اس کے اندر سے دنیا کی وہ تمام مطلب جو ہے خرابیاں اس کے نفس سے مطلب جو ہے پاک ہو جاتی ہیں۔ سامعین اکرام، اس ادا کے بعد ایک دوسری ادا بھی تو حاجی کرتا ہوا نظر آتا ہے، ایک ہے طواف افاضہ میں، دوسرا ہے عمرہ کے درمیان میں، تیسرا مطلب جو ہے جو بقیہ جات میں وہ جو وہاں پہ رہ جاتا ہے اس درمیان میں طواف کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ طواف کہتے ہیں 7 چکر اور 2 رکعت نمازیں جو مقام ابراہیم پر ادا کی جاتی ہے اسے طواف کے نام سے ادا کیا اسے کہا جاتا ہے، اور یہ طواف مخصوص مختص صرف خانہ کعبہ میں رکھی گئی ہے۔ جو حاجی ہیں، جو عمرہ کرنے والے لوگ ہیں، وہ وہاں کے درمیان میں اس مطلب جو ہے اب عبادت کو کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور وہاں پہ وہ ادا کیا جاتا ہے۔ کبھی ہم نے دیکھا کہ یہ جو حاجی وہاں پہ جا کے طواف کرتے ہیں، طواف کیا ہے؟ خانہ کعبہ کا مطلب جو ہے ایک منظر ہے، اور اسی کے اطراف میں چکر لگاتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں، اور ان چکروں میں کیا ہوتا ہے؟ اس چکروں کے درمیان میں صرف دعا کی جاتی ہے، مختص مطلب جو ہے اپنے آپ کو کیا جاتا ہے۔ وہاں کا ایک منظر عجیب سا منظر ہوتا ہے، ہر کوئی اللہ کو پکار رہا ہے، ہر کوئی اللہ کو صدائیں
دعائیں دے رہا ہے, ہر کوئی اللہ سے التجائیں کر رہا ہے, ہر کوئی اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہوا نظر آتا ہے. یہ وہ 7 چکر ہیں جہاں وہ مکمل کرتا ہے. اور جو ان کا قیام بھی ہوتا ہے, اس قیام میں کئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ مطلب جو ہے بار بار مطلب جو ہے دن میں کئی بار بھی کرتے ہیں, دن میں ایک بھی کرتے ہیں, بار بار یہ طواف کا ورد کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اس عمل کو بار بار دہراتے ہوئے نظر آتے ہیں. سامعین کرام, یہ طواف کی ادائیگی صرف مطلب جو ہے چکروں کا اعادہ نہیں ہے, اس کے گول مطلب پھرنا نہیں ہے, یہ ایک طرح کی تربیت ہے, ایک طرح کا احساس ہے جو انسانوں کو پیدا کروایا جاتا ہے. سامعین کرام, نفس کے اندر انسانوں کو مطلب جو ہے بٹھا دیا جاتا ہے کہ اسلام کا ایک محور ہے, اسی محور کے آگے انسانوں کو گھومنا ہے, اس سے جو ہٹے گا وہ گمراہ ہوگا. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرے بعد میں قرآن مجید اور میری سنت کو چھوڑے جا رہا ہوں, جو ان کو مطلب جو ہے پامال کرے گا وہ مطلب جو ہے گمراہی میں ڈوب جائے گا. سامعین کرام, یہی وہ طواف ہے جس کے ذریعے سے انسانوں کو تربیت کی جاتی ہے کہ لوگوں, اسلام کا ایک محور ہے, اس کی پابندی کرو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو حاجی ہیں وہ اطراف میں مطلب جو ہے گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں, ایک نظم و ضبط کے ساتھ گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی الٹا چکر لگا رہا ہے, کوئی مطلب جو ہے دوسری جگہ کہیں اور جا کر مطلب جو ہے چکر لگا رہا ہے. نہیں, ایک ہی لباس میں, ایک ہی طرح کے مطلب الفاظ اور پھر ایک ہی مطلب طریقے سے نظم و ضبط کے ساتھ وہاں پہ چکر لگائی جاتی ہے. یہ دراصل انسانوں کی زندگی میں ایک نظم و ضبط کو پیدا کروایا جاتا ہے. محور کے گرد مطلب جو ہے اسلام کو مطلب جو ہے اپنے آپ کو سونپ دینے کا ایک احساس پیدا کرایا جاتا ہے اور انسانوں کی بہترین تربیت کا سامان کیا جاتا ہے. سامعین کرام, اتنا ہی نہیں بلکہ حاجیوں کی ایک اور ادا مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس طواف کے درمیان میں وہ ہٹتا ہوا سرکتا ہوا وہ خانہ کعبہ کے بالکل مطلب قریب اپنے آپ کو پہنچ جاتا ہے, اور وہاں کہیں مطلب جو ہے رکن یمنی کو اور کہیں حجر اسود کو اور کہیں موقع نہ ملے تو خانہ کعبہ کے اس مطلب جو ہے لحاف کو پکڑ کر وہ بے قراری سے روتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے. اور وہاں منظر مطلب جو ہے جو نظر آتا ہے, اور جو لوگ گئے ہیں اپنے دلوں کا حال یہ دیکھیں کہ وہاں حجر اسود ہو یا رکن یمنی ہو یا اس مطلب جو ہے خانہ کعبہ کا وہ مطلب جو ہے لحاف ہو, جب اسے پکڑتے ہیں, اسے چومتے ہیں, تو وہاں جو مطلب جو ہے ادائیں نظر آتی ہیں وہ یہ ہے کہ دلوں کے اندر سے مطلب جو ہے صدا پکار پکار کر مطلب جو ہے کہنا شروع کر دیتی ہے کہ میں نے بہت ساری خطائیں کی ہیں. وہ ساری خطائیں یاد آ جاتی ہیں, وہ سارے گناہ یاد آ جاتے ہیں, وہ ساری برائیاں یاد آ جاتی ہیں, اور اس کے نتیجے میں آنکھوں سے اشک باری کے ساتھ ندامت کے آنسو روانہ ہو جاتے ہیں. وہ شرمشار ہو جاتا ہے, وہاں وہ اعتراف کر لیتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا تھا, اور وہاں اللہ کے دربار میں پہنچ کر اس لحاف کو پکڑ کر وہ باقاعدہ روتے ہیں, اور رو کر اپنے آپ کو, اپنی روح کو پاک کرنے کی جستجو میں لگے رہتے ہیں. یہ عمل دراصل مومنانہ صفت ہے اور یہ عاجزی کی تربیت ہے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو ایسے بندے پسند ہیں جو بار بار اس کی طرف پلٹ آتے ہیں, اور جب اس کی طرف پلٹ آ کر اللہ کے دربار میں پہنچ کر اسے پکارتے ہیں تو اللہ کو شرم سی محسوس ہوتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور مجھے نہ دوں. اس وجہ سے وہ 3 طریقوں سے انہیں وہ چیزیں عطا کرتا ہے. نمبر 1, جو دعائیں مانگتا ہے اس کی وہ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اس پر آنے والی وباءات, بلاؤں اور پریشانیوں اور آزمائشوں کو دور کر دیا جاتا ہے. تیسرا, میدان حشر میں جہاں کمی اس کے نامہ اعمال میں واقع ہوتی ہے وہ دعاؤں کو اٹھا کر رکھا جاتا ہے اور ترازو میں ڈال کر مطلب جو ہے اسے وزن دار کر دیا جاتا ہے اور اسے جنت کا پروانہ عطا کر دیا جاتا ہے. یہ ہے اللہ کی وہ رحمانیت اور رحیمی کا وہ مطلب جو ہے صفت جو بندوں کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے. سامعین کرام, یہ وہ ادا ہے جو حاجی وہاں پہ مطلب جو ہے ان 3 مقامات پر, رکن یمنی پر, حجر اسود پر اور مطلب جو ہے خانہ کعبہ کے لحاف کو پکڑ کر مطلب جو ہے اپنے اندر کی ساری مطلب جو ہے اس کے ساتھ وہ اپنے اعتراف کر لیتا ہے, وہاں شرمشار ہو جاتا ہے, وہاں مطلب اقرار کر لیتا ہے اور اپنی روح کو مطلب جو ہے پاک و صاف کرنا چاہتا ہے. یہ وہ تربیت ہے جو اللہ کا بندہ بننے کے لیے اسے مومنانہ صفت پیدا کرنے والی کیفیت کے ساتھ اس کی تربیت کا سامان کیا جاتا ہے. ایک اور آخری صفت کی طرف دیکھیں جہاں میری اور آپ کی تربیت کا مناسک حج کے ذریعے سے جو سامان پیدا کر دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس سفر حج کے درمیان میں وہاں جمرات کی وزٹ کروائی جاتی ہے. وہ 3 دنوں میں جتنا قیام مینا میں ہوگا, چاہے 12 تاریخ تک ہو یا 13 تاریخ تک ہو, لازماً جمرات کا وزٹ کرنا اور وہاں کنکریاں مارنا ہے, اور وہ کنکریاں لگاتار
بار چھوٹے بڑے درمیانے شیطان کو مارنا ہے، وہاں شیطان نہیں ہے بلکہ ایک پلر ہے جس کے اوپر ہم مطلب جو ہے کنکریاں مارتے ہیں۔ سامعین کرام وہاں کا منظر دیکھیں تو وہاں لوگ جمرات کا سفر کرتے ہیں تو وہاں لوگ اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ اپنے چپل نکال کر مار دیتے ہیں، بڑے بڑے پتھروں کو مطلب جو ہے مار دیتے ہیں، کبھی کبھی مطلب جو ہے اپنے کپڑے مطلب جو ہے گول لپیٹ کر وہاں پہ مارنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ سامنے شیطان ہے اور وہ شیطان کو مار رہے ہیں۔ سامعین کرام دراصل یہی وہ جذبہ ہے جس کے ذریعے سے انسانوں کو جو تربیت کا سامان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے، جو مجھے اور آپ کو دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے حتیٰ کہ خون کے رگوں میں سرعت کر کے میں جو بہکاؤں گا وہ بہکاتا ہے، حسین باغ دکھاتا ہے، ورغلاتا ہے، اور اس شیطان سے چھٹکارا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی مطلب جو ہے حاصل کیا تھا، جس کے نتیجے میں وہ برگزیدہ ہوئے اور ان کی اس ادا کو اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں پر مطلب جو ہے اسے مطلب جو ہے فرض قرار دیا گیا، جس کے نتیجے میں حاجی اس کی ادائیگی شرط اول ہے، اس کی ادائیگی کرتے ہیں، اور جو غیر حاجی ہیں وہ ابھی اپنے مقام پر رہ کر اس کی قربانی مطلب ادا کر کے وہ بھی مطلب جو ہے اس رکن کو ادا کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں۔ سامعین کرام دراصل شیطان سے چھٹکارا ہے، شیطان کے کاموں سے بیزاری ہے اور اس سے نجات ہے، یہ وہ مطلب جو ہے مرحلہ ہے جو انسانوں کے دلوں کے ذریعے سے، ان کے اعمال کے ذریعے سے، ان پتھروں اور کنکریوں کے ذریعے سے وہ تربیت کا سامان کر دیا جاتا ہے کہ تم شیطان سے چھٹکارا حاصل کر لو، اس کی پناہ سے نکل آؤ اور اللہ کے ساجی بن جاؤ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ اور اللہ کے بندے بن جاؤ۔ اسی وجہ سے تو قرآن مجید سورہ حج آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے، اس نے ان کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو نیکوکار لوگوں کے لیے۔ سامعین کرام یہ تمام مناسک حج کے مختلف ادائیں جو مختلف تربیت کا سامان کرتے ہیں، یہ کوئی مطلب جو ہے سفر صرف مطلب جو ہے نظارہ بازی کرنے والا سفر نہیں ہے، وہاں پہ گھومنے پھرنے کا سفر نہیں ہے، وہاں صرف مطلب جو ہے قیام کا سفر نہیں ہے، بلکہ دراصل نیتوں میں اخلاص پیدا کرنا، بہترین تربیت کا سامان کرنا، اور اس کے ذریعے سے مطلب جو ہے صحیح معنوں میں اللہ کے مطلوبہ بندے بننا، یہی وہ مطلب جو ہے تربیت ہے، یہی وہ تزکیہ ہے جو حج کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو کروایا جاتا ہے۔ مگر شرط اول یہی ہے کہ انسانوں کے اندر جانے سے پہلے اس کا شعور پیدا ہو جائے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں، اور کرنے کے بعد مجھے کس مقام پہ پہنچنا چاہیے، یہ مطلب جو ہے چیزوں کو اپنے ذہنوں میں اگر اجاگر کر لے تو یقین جانیے کہ تربیت واقعتاً ان کے لیے تربیت کا سامان ہوگا۔ شاعر کہتا ہے نفس کو مارو، نفس کو مارو کہ اس جیسا کوئی دشمن نہیں، نفس کو مارو کہ اس جیسا کوئی دشمن نہیں، چپ کے کرتا ہے پیدا وہ سامان دمار۔ دوسری طرف شاعر کہتا ہے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ سامعین کرام یہ اشعار، یہ آج کا مطلب جو ہے پورے گفتگو کا اعادہ مجھے اور آپ کو پکار کر کہتا ہے کہ شعوری احساسات کے ساتھ اپنے آپ کو بیدار کرنے کی کوشش کرو۔ جو حاجی جا رہے ہیں ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ ان کا سفر آسان کرے، ان کو خیر کا سامان کرے، مگر شرط اول یہ ہے کہ جانے سے پہلے نیتوں میں اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرے، اور کیوں کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، اور واپس آنے کے بعد وہ کس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں، اس کا شعوری احساس جگاتے ہوئے، اپنے نفس کا اعادہ کرتے ہوئے، تزکیہ لیے ہوئے وہاں پہ جانے کی کوشش کریں۔ یہی وہ زاد راہ ہے جو ایک مطلب جو حاجی ہیں ان کو مطلب جو ہے عطا کیا جاتا ہے، اور اس کا اعادہ ہی انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے صحیح شعور پیدا کرائے، مجھے اور آپ کو سوچنے سمجھنے والی عقل پیدا کرے۔ جو حاجی جا رہے ہیں ان کو صحیح معنوں میں ان کی ذہنیت کا مطلب تزکیہ ہو جائے، ان کے نفسوں کا تزکیہ ہو جائے، خیر سے ان کو اس سفر پہ لے جایا جائے اور خیر سے واپس ان کو گھروں میں آباد کیا جائے، ان کے تمام اراکین کو، ان کی عبادتوں کو، ان کے مختلف مناسک کو اللہ رب العالمین قبول کرے، اور ان کو شیطان کے وساوس سے بچائے رکھے، اور خیر و عافیت کے ساتھ ان کو حج مبرور مطلب جو ہے عطا کر کے واپس گھروں میں لوٹا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔